میں نے آپ کے سامنے 12واں پارہ سورہ ہود کی 17 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس میں خلاق دو عالم اللہ ہو کہ آپ لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہے۔ اس سوال کو عربی میں استفہام کہتے ہیں۔ اس استفہام نے فہم طلب کرنا، اللہ ہو کے بھی طلب کر رہا ہے۔ یعنی جہاں خدا جانے وہ طلب کیسی ہے، ہماری طلب اور ہے، توحید کی طلب اور۔ اس توحید کی طلب ہی میں تو قرآن بنا ہے، اگر 14 نہ ہوتے قرآن وجود ہی میں نہ۔ کیا بات، یہ استفہام اقراری، بے شک، ماشاءاللہ، یعنی اقراری یہ ہوتا ہے، خود کہتا ہے لوگوں میں نے مان لیا ہے، کیا تم بھی مان لو گے؟ ایسا اللہ فرما رہا ہے میں نے بھی مان لیا ہے، تم بھی مان لو۔ جلدی سے افمن کانا، یہ حمزہ رات میں نے اس کے اوپر حمزہ کے بارے میں کہا تھا، اس حمزے میں استفہام میں ایک طلب ہوتی ہے، طلب، اور طلب کب سے ہے؟ جب سے توحید ہے طلب۔ اور دین بعد میں بنا، طلب پہلے ہے۔ آیت کریمہ بنیادی آیت ہے پورے قرآن میں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے افمن کانا علی بینۃ من ربہ، یہ حضور پاک کی خالق سوالیہ ایک تعریف کر کے بیان کر کے فرما رہا ہے لوگوں کیا وہ ذات جو تمہارے سامنے اپنے رب کی طرف سے بینہ بن کے آئی، کیسی لفظ بینہ بن کے آئی۔ اب بینہ کی تعریف یہ ہے، بے نون ہے نا دے، بینہ کہتے ہیں الحجت الفاصلۃ بین الحق والباطل۔ بینہ وہ ہوتی ہے جس کا وجود ہی حق کے باطل میں فیصلہ، جس کا وجود ہی حق و باطل کے درمیان فیصلہ، یعنی وجود ہی بتا دے حق کون ہے۔ کیسی بات، لیکن صاحبان نظر کے لیے کتنی بڑی بات ہو۔ سبحان اللہ۔ او اللہ کو ماننے والوں، کس جیسے میں نے اسے بینہ بنایا ہے، دیکھو اسے مانو مجھے۔ میں نے نظر نہیں آنا، دیکھا یہ جائے گا، مانا میں نے ہے۔ دیکھا یہ جائے گا، دیکھے 14 جائیں گے، مانا ایک جائے گا۔ اس ایک نے بھی پہلے ان کو بینہ مانا۔ اب رسول کیا ہو گئے؟ بینہ وجود۔ اللہ پہ میں نے تھوڑی سی بحث کی، اللہ میں دوسرا پہلو یہ ہے، اب جن کو بھی رسول آگے آپ لوگوں سے، پوری امت سے، آنے والی نسلوں سے قیامت تک منوانا چاہتا ہے، ان کو بھی بینہ کہا گیا۔ بینہ کس معنی میں کہا؟ پہلے رسول خود کیا بن کے آیا؟ بینہ، اور لے کے کیا آیا؟ بینہ۔ ان خیال کرائے کل شروع ہو گئی۔ اب اللہ نے جو بینہ کی تعریف کی ہے کہ رسول کے بعد بینہ ہے ہی وہ یتلوہ شاہد منہ، جو رسول کے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ آ رہا۔ کون سمجھ آ گئی ہے؟
بینا کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رسول کے پیچھے پیچھے بلا فصل بلا فاصل جانشین بن کے آ رہا. جب اللہ نے قیامت و سرمدی سے جانشینی کو پر کر دیا ہے تو پھر کوئی دوسرے جانشین بننے کی کیا گنجائش؟ گنجائش ختم ہو. بینۃ من ربکم بینہ بنا ویتلوہ شاہد منہ. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، نقشے قدم پہ آ رہا ہے، آگے نہیں پیچھے. پیچھے ہی جانشینی ہے اور ہے بھی بلا فاصل. اور کل بھی میں نے عرض کی ہے، ذرا آج پھر میں دوہرا دوں، یہ جانشینی پوری جب سے شروع ہے جب تک رہے گی. 1 منٹ کے لیے وہ وقت ہی نہیں ہوگا، وقت ہو جانشین نہ ہو، زمانہ ہو اور امام زمانہ نہ ہو. یتلوہ بلا فاصل ہے. خوش ہو. یتلوہ شاہد منہ. اس کے پیچھے پیچھے کیا آئے گا؟ شاہد. شاہد بنے گواہ، چشم دید گواہ. یعنی جب رسول کو رسالت مل رہی تھی، نشانی ہے جانشین وہ ہوگا جو اس وقت گواہ. گل مک گئی ہے. اس شاہد کی نشانی کیا ہوگی؟ رسول کا جانشین کون بنے؟ جب رسالت مل رہی تھی اسی وقت سے اس کا گواہ ہو اور وہ رسالت اس کے سامنے ملے. کسی کو راستے میں جانشینی نہیں مل سکتی. ہتھوڑا کر دے گا. ٹھیک ہو. شاہد من ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ رسول میں سے ہو. من کی 3 قسمیں ہیں. وہ جن سے رسول سے ہوگا. جو جانشین ہے وہ عام نہیں ہوگا، جن سے رسول سے ہوگا. نمبر 2 جزو رسول سے ہوگا. نمبر 3 بدل رسول ہوگا. یتلوہ شاہد منہ بدل رسول. بدل آپ تو جانتے ہیں. بے شک بے شک. نعم البدل. نعم البدل. ایک بدل کی بھی مثال رسول نے دے کے دکھا کے شب ہجرت دکھا کے جب رسول جانے لگے تو بستر پہ کس کو لے جایا؟ اور ساتھ کون گیا؟ لیٹا کون؟ اجے بھی شب جاتی موجود. جزو رسول بھی ہوگا اور جن سے رسول ہوگا، بدل رسول بھی ہوگا. شاہد منہ اولئک یؤمنون بہ. رات یہی بات مکمل. اولئک کون ہے؟ جن کو رسول منوانے آیا ہے، اللہ نے منوانے کے لیے بھیجا. سبحان اللہ. بے شک. وہ کون ہے؟ بینہ. یتلوہ شاہد منہ. وہاں ایک نہیں، یؤمنون جمع ہے. بے شک. معلوم ہو گیا اس وقت یہ 12 کی ترتیب اس وقت تھی، ابھی وقت نہیں تھا. یہ اس وقت بھی بلا فاصلے رسول جانشین زمانہ نہیں تھا. کہہ دوں آپ خوش ہو جائیں. جب یہ زمانے سے پہلے ہیں، کہوں جو زمانے سے پہلے ہو اسے سجدہ ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ کر. خوش ہو جاؤ.
यहाँ थोड़ी सी रसूल के बाद बिला फासिल वमिन कब्ल ही किताब मूसा इमाम व रहमत। जनाब मूसा की तरफ पहले इशारा कर दिया, जनाब ईसा की बात आ ही खुद गई। तो पहले तौरात में है तो इंजील में यकीनन बेशक बेशक। अल्लाह ने कहा कि हमारी बात एक हो जाए तो दूसरी खुद समझ ले। बेशक जब हम नाजिल शुदा किताबों में इनका जिक्र भी तरतीब फरमा रहे हैं तो क्या बाद में जो किताब आएगी होंगे या नहीं? वाह वाह बेशक बेशक। और कुरान में आना दलील है कि ये पहले से भी हैं। कुरान ने उनकी तस्दीक फरमाई। बेशक बेशक बेशक। अच्छा जल्दी से बात को एक रासुल जालूत जासलीक उसे कहते हैं। जासलीक वो होता है जासलीक से जासलीक वो होता है जो ईसाइयों का सबसे बड़ा मुबल्लिग। जासलीक उसको कहते हैं, मुनाज़िर होता है। ये मामून का ज़माना है और उस वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मोहम्मद मोहम्मद। क्योंकि आगे मैंने ज़रा मुश्किल पढ़ना है, मैं कहता हूँ आपको ज़हरी तौर पे जासलीक बगदाद आ गया। मामून रशीद का ज़माना जब बगदाद आया तो उसने लोगों से इधर उधर के मुनाज़रे करने शुरू कर दिए तो वो जीत जाता था। सारे उलमा जो हैं वो खामोश हो जाते। मामून ने कहा किसी न किसी तरीके से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से इसका मुनाजरा होना चाहिए। आम किताब में अखबार रिज़ा पहली जल्द में वाक़या मौजूद, आप जाके देख सकते। आखिर इसे जाके राब्ता कायम किया मामून से, कहा कि अगर ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से अगर मुनाजरा कर ले तो फिर हम देखेंगे कि इसका इल्म में यार कितनी। वैसे तो किसी से बात नहीं करने देता, इसलिए दिल में हम ही भर। जब ये आ गया जासलीक दरबार में तो इसने इमाम की तरफ फजल इब्न रबी इसका वो था गवर्नर था, उसको भेजा कि सही को कहो कि मामून कह रहा है कि आपसे जो बात हुई थी उसी के लिए आप तशरीफ ले आए। सरकार ने पहले सत्तू बनाया, आया एक घूंट खुद भी लिया, जितने थे सारों को घूंट घूंट पिलाया। ये सत्तू नहीं था, ये इल्म और इरफान के घूंट। खुश नहीं हो रहे जो सत्तू की लाश लिखी है, राजा सत्तू की कितनी किस्में है। वाह वाह। जो ही इमाम आए आके सारे तासीम के लिए खड़े हो गए, जासलीक भी खड़ा हो गया, ये सारे आके खड़े हो गए, बिठाया, बैठ गए। बैठ के ना इमाम से कुछ गुफ्तगू करके इसने इशारा कर दिया कि जिनसे तुमने मुनाजरा करना है वो ये। इमाम की तरफ इशारा किया। कल समझते थे क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बयान ही लफ्ज़ लिखे हुए हैं उसको हम अपने लफ्ज़ों में जोड़ते हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे बात हो सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कह के उसने कहा, जासलीक ने कहा, मैं इनसे कैसे मुनाजरा करूं कि ये वो हैं कि अपने दावे की दलील में कुरान को पेश करते हैं, मैं कुरान को मानता नहीं। गल समझते हो मेरा पुत्र, समझते ये दावे में पेश किसको करते हैं? कुरान को। मैं वो तो नहीं मानते ना, नसारा नहीं मानते, मैं इसे मानता नहीं। और हुज्जत के लिए बतौर दलील रसूल को पेश करते हैं, सरकार दो आलम की हदीस बयान करते हैं। मैं इस रसूल को खातम नहीं मानता, रसूल नहीं मानता इनको, तो फिर मैं इनके साथ कैसे मुनाजरा करूं? जब उसे ये कहा कैसे मुनाजरा करूं? मेरे इमाम ने फरमाया मैं तेरी इंजील में तो उससे मुनाजरा करना। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। ऐसे इमाम होना जरूरी है।
سرکار نے فرمایا تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہمیں منظور ہے۔ سرکار نے فرمایا اب مجھ پر جو چاہو سوال کرو۔ سبحان اللہ جاسلیک سے کہا جو چاہو سوال کرو۔ سمجھ دے تو جاسلیک نے پہلا سوال کیا، صحیح یہ فرمائے کہ آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کو مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ ان کی کتاب انجیل سے اقرار ہے یا انکار ہے؟ صحیح نے فرمایا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے اپنے بعد حضور کے آنے کے نام لے کے اشارت دی ہے۔ خوش ہویا کرے پتر من بعد اسمہ احمد، بعد میں جس کا نام احمد ہوگا اور اس محمد کو مانتا ہوں، اور اس میں انجیل کو مانتا ہوں کہ جس انجیل میں یہ بشارت موجود ہے اس کو مانتا ہوں۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا آپ نے بہت اچھی بات کہی، لیکن اس کے لیے آپ اپنی دلیل کے لیے کوئی دو گواہ دیں۔ جو بات آپ نے کی میں ان کو مانوں گا، وہ ہوں بھی ہماری مذہب کے، آپ کے مذہب کے لوگ نہ ہوں، ہمارے ہی مذہب کے ہوں۔ میرے امام نے فرمایا میں دو آدمی تمہارے ہی مذہب کے بتاتا ہوں، ایک یوحنا دیلمی اور دوسرا نستاس رومی۔ 12 نقیب تھے نا جناب عیسیٰ کے، یہ دونوں ان میں سے معتبر تھے۔ جب نام لیا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے، جاسلیک بھی کھڑا ہو گیا، کہتے ان کا نام، ان کے نام تو سارا کھوگے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھا، یوحنا دیلمی سامنے کھڑا، یوحنا اس وقت میرے امام نے فرمایا اس وقت یوحنا دیلمی بتاؤ تمہاری اس انجیل میں سنانا اس کو ہے جاسلیک رسول خدا کا اسم مبارک تمہاری انجیل میں ہے؟ کہاں ہے؟ سبحان اللہ 12 کے بالترتیب نام ہیں، فرمایا علی تک مہدی کے نام ہیں۔ مہدی علیہ السلام کے نام ہیں، سبحان اللہ اس نے کہا نام ہے۔ جاسلیک نے کہا ایسی نام تو ہے لیکن کوئی پورا ان کا پوری جگہ کا نام نہیں، کب آئیں گے، کہاں ہوں گے، موہوم طریقہ ذکر ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا نستاس رومی انجیل کا سفر ثالث کھولو، یہ کلام توحید شروع ہو گیا۔ نے فرمایا جن جن کے پاس اس وقت انجیل ہیں سارے انجیلیں کھول دیں۔ ایک راس الجالوت یہودی عالم بیٹھا، سرکار نے فرمایا آپ کے پاس انجیل ہے؟ وہاں اس نے کہا، سرکار نے فرمایا تم بھی کھول لیا۔ سرکار نے فرمایا نستاس رومی سفر ثالث پڑھو، انجیل کا سفر ثالث پڑھو۔ سمجھ آ دیجیے، اس نے کھول کر زبانی پڑھنا شروع کیا۔ جو ہی زبانی پڑھنا شروع کیا سرکار نے فرمایا نستاس رکو، رک کے فرمایا کیا تو اس انجیل کا عالم نہیں ہے؟ کیا اس انجیل کا قاری نہیں ہے؟ کیا اس انجیل کا حافظ نہیں ہے؟ یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، دیکھ کے جو پڑھ رہا ہے خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا تو اب امام نے فرمایا جتنے سننے والے ہیں میں اس انجیل کا عالم بھی ہوں، سبحان اللہ، اس انجیل کا حافظ بھی ہوں، انجیل کے بارے میں عالم بھی ہوں، اس انجیل کا حافظ بھی ہوں۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا تم کھولو سفر ثالث کھولو۔
तमाम ने सफरे सालिस खोल लिया, इमाम ने ज़बानी पढ़ना शुरू की। और खुश हो गया, कुछ नहीं होना, जरा मेरी गल सुन लो। साहिब किताब लिखते हैं जब तरतील में मेरे इमाम ने इंजील पढ़ी, दीवारों से मरहबा की सदाएं। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो अल्लाह सफर सालिस पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते रसूल खुदा की बिशारत के मेरे बाद नाम आएगा, उनका नाम अहमद होगा। कुरान ने जिसकी तरफ इशारा किया, जब वो हिस्सा आया इमाम रुक के कहते हैं जितने नाम लिया, नस्तास, यूहन्ना, जितने जिन जिन के पास इंजील है, तुम्हें कसम है इंजील की और कसम है ईसा अलैहिस्सलाम की। मैं अभी इबारत पढ़ता हूँ, मुझे बताना है ये बिशारत नाम के साथ रसूल खुदा की मौजूद है। मेरे इमाम ने पढ़ना शुरू की, तमाम ने कहा मौला मौजूद है, सारू ने कहा जासली सुन रहा सही मौजूद है। फिर आगे जब रसूल खुदा की बिशारत मुकम्मल हुई, आगे बिला फासिल अली का नाम शुरू हुआ। सरकार अमीर अल मोमिनीन का नाम शुरू। सरकार ने फरमाया अब तुम्हारे कसम है तौरात की, और तौरात इस हाथ में है, और जनाब इसकी इंजील की और ईसा अलैहिस्सलाम की। आगे नाम जनाब अली का है। अब सरकार अली ने नाम पढ़ने शुरू किए, जनाब अली, जनाब हसन, जनाब हुसैन, खुदा जाने क्या हो गया होगा उस वक्त। सुभान अल्लाह। जब आठवां नाम आया ना खुद इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का, सातवें पे जाके इमाम ने आठवें नाम लेके रोक के कहा खुदा के लिए बताओ ये मेरा नाम है या नहीं। खुश हो पुत्र, खुश हो। सारे नाम जब बता दिए, जासली उठ के कहते हैं मैं गवाही देता हूँ तो हुज्जत खुदा पे। बात अब थोड़ी सी तारा कोटा में पूरा कर दी, मुश्किल शुरू हो। चूंकि अल्लाह ने यहाँ इस्तिफ़हाम इकरारी में हमजा से सवाल, अब सूरह यूनुस 11वां पारा 2 नंबर आया, वही हमजे से मैं इस इस्तिफ़हाम इकरारी की जो दलील दी है कुरान में वो आयत पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने नहीं लिखी नहीं, ना किसी ने दिया ना किसी पढ़ी है। इतना थोड़ी मुश्किल है। अगर मैं एक पढ़ना लेता अकाना हम जा गया, अकाना लिन्ना से आचापन, क्या लोग ताज्जुब में आए। इस्तिफ़हाम इकरारी, लोग, फिर मैं कहूँ मेरी गल हुण सुन लो, लोग ताज्जुब में आए। तुसी अंदे हो ताज्जुब में जल्दी ना, तुसी अंदे हो ताज्जुब में नहीं अंदे, तो फिर वो कौन सा कमाल होगा। वो हुआ आप ताज्जुब में आ गए। ये अल्लाह ताज्जुब की मिसाल आपको सवाल से करके इस्तिफ़हाम इकरारी की दलील देना चाहता है। अकाना लिन्ना से अजबन, क्या लोगों को ताज्जुब हुआ? हाँ हुआ।
سبحان اللہ ان اوحینا الی رجل منہم واہ کہ واہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف ہم نے وحی کر دی معلوم ہو گیا میرے خیال کہتے لاکھوں لوگ ہیں مگر وحی ایک کو ہوئی تعجب تو ہوا نا سبحان اللہ واہ واہ ہم نے وحی کیا ایک کہنا واہ واہ تھوڑی تھوڑی سن ماشاء اللہ یعنی جو حامل وحی ہے وہ تمام سے ممتاز ہے ادھر وحی ہوئی تمہیں نہیں ہوئی کیا تمہیں تعجب نہیں آیا کل کوئی تھوڑی سمجھ نہیں واہ 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 یعنی وہاں توحید کا ایک کمال بیان ہو رہا کہ اللہ نے اپنے عدل سے ایک کو چن کے وحی کی سبحان اللہ اللہ کا اللہ ہونا بھی ہو گیا واہ اکان للناس عجبا لوگوں کو تعجب ہوا ان تصیریہ ان اوحینا گھبرانا نہیں ان اوحینا الی رجل منہم ہم نے ایک آدمی سے وحی کی کہ وحی واہ واہ کہ ان کو انکار کی پاداش میں ڈراؤ واہ 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 رسول سے کہا انکار کی پاداش میں ڈراؤ معلوم ہوتا ہے انکار رسول کی رسالت سے کہیں پہلے ہو چکا ہے غور نہیں فرما رہے یہی سمجھنا تھا شادی کیا ہوتا ہے رسول تو ڈرانے کے لیے ہے انکار ہو چکا ہے پاداش میں ڈراؤ واہ واہ انکار کی پاداش میں ڈراؤ واہ واہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا میں نے یہ ڈھونڈی ہے یہی آیا یہ جو جملہ ہے یہ آیہ کریمہ عالم ذر کے اقرار کے بعد یہ پہلی وحی ہے اگر آپ سمجھ آئے شاہدی میں ڈھونڈ کے لے عالم ذر میں جو اقرار ہوا تین اقرار لیے گئے تھے نا تین اقرار واہ واہ عالم ذر میں چپ کیوں بے شک اللہ کی ربوبیت کا محمد مصطفیٰ کی نبوت کا جناب علی اولاد علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کا یہ عہد آپ کر کے آئے ہیں بے شک آپ کے سامنے یہ عہد ہوا اس عہد میں آپ تھے موجود اگر کل اجازت دیں گے تو میں قرآن سے عالم ذر سارا دکھا دوں گا سبحان ان اوحینا الی رجل منہم ہم نے ان کی طرف وحی کی کیا تمہیں تعجب نہیں آیا کہ لاکھوں کے ہوتے ہوئے وحی ایک کی طرف ہی سمجھ آئی واہ واہ کہ تمہیں کچھ عجیب لگا یا نہیں واہ واہ ایک یہ ہے جس کا ڈائریکٹ توحید سے تعلق ہے ہمارا نہیں واہ بے شک ان اوحینا الی رجل منہم ان کیا وحی کی اب تعجب شروع ہو گیا ان انذر الناس کہ تو ڈرا لوگوں واہ واہ کس سے ڈرا جنہوں نے عالم ذر میں انکار کیا عالم ذر میں واہ عالم ذر میں انکار میرے خیال میں سارا کل پڑھا گیا اتنی سمجھ لو کل تفسیر کریں گے آل ہے جگہ نہیں لگ رہا تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نانا یہ قرآن ہے یا نہیں میں کیوں نہ بیان کروں ماشاء اللہ تو کیوں نہیں سن دے ماشاء اللہ آج جو تر ہوئے سنا گے تو خوش کے تو نہیں سن چار قرآن ہی پڑھ رہا ان انذر الناس ان توجہ فرما کہ ان لوگوں کو ڈراؤ کہ جنہوں نے عالم ذر میں انکار کیا انکار ولایت علی کیا کون سا بجانی بھی ہے خیال کرائے جنہوں نے عالم ذر میں ان کو کیا کرو ان انذر الناس لوگوں کو ڈراؤ اب آ رہی ہے آپ کی بات
अपनी बात सुननी है या नहीं? अब आपकी बात अल्लाह ने कुरान बना के आपका उस वक्त के इकरार को, इतना इकरार को वाज़ेह किया कि आपको खुद ताज्जुब आने लगा। हम और इकरार, इकरार किया तो आप उस वक्त के हालत में थे, आलम ज़र की शक्ल में। ज़र कहते हैं किसको कहते? चींटी या पता ही कोई कुछ होती। ज़र कहते हैं चींटी को, एक बड़ी होती है, एक छोटी, एक दरमियानी। आप सारे उस वक्त ज़र की शक्ल में, नबी भी ज़र में खड़े हैं, रसूल भी ज़र में खड़े हैं, कुल कायनात आलम ज़र में खड़ी है। ज़र वहाँ आपने, अच्छा एक चूँकि जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते, कल तफसील से बयान करेंगे, जरा ये मुझे आयत का तर्जुमा ले आने दिया। अनज़रिन्नासा, जिन्होंने वहाँ इनकार किया, उनको खुसूसी तौर पर रसूल अभी डरा दो, क़यामत जब आएगी इंतजार पहले कर दो। रसूल आया ही यही इनकार से डराने के लिए है, ये नज़ीर बना ही सी इनकार विलायत के लिए। नज़ीर के बाद दूसरा रसूल का क्या नाम है? बशीर। वबश्शिरिल्लज़ीना, और ख्याल कराए खुदा के लिए मेरे अल्फाज से लिखा है वबश्शिर, कहीं मजमूल बयान तक किसी ने ना तक नहीं लिखा, जो तर्जुमा मैं कर रहा हूँ खुदा के वास्ते। वबश्शिरिल्लज़ीना, मेरा हबीब बिशारत दो उन लोगों को, अल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने आलम ज़र में अली की विलायत का इकरार किया। कितनी बड़ी बात, सिर्फ इकरार किया, बिशारत आ रही है। अब उस बिशारत में एक ख्याल रखा है, इनकी सूरत शक्ल क्या थी, वजूद क्या था? ज़र 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 माने चींटी, चींटी की शक्ल में थी। एक चींटी जो यहाँ चलती है, सुभान अल्लाह, इसी शक्ल में हमें जाहिर किया गया, चींटी की शक्ल में थे। मैं जुमला जल्दी आके कुरान बाद में पढ़ूंगा, पहले कह दूंगा। अल्लाह ने कहा इनको खुशखबरी दे दो कि थे चींटी की शक्ल में, मान अली की विलायत ली। ये ताज्जुब नहीं, इंसान नहीं थे, चींटी थे। इनको बिशारत दे दो, आमनु, आमिल सालिहात नहीं, आमनु, जो वहाँ आलम ज़र में अली की विलायत को मान के आए। आपके मानने को अल्लाह ने आगे आयत बना दी। चींटी की शक्ल में आपके मानने की मजबूती को, मानने की ताकत को अल्लाह ने कुरान बना के कहा, अन्ना लहुम, ओ मानने वालों, अन्ना लहुम, यकीनन तुम लोग, यही लोग तुम्हारे लिए कादमा सिद्क़ इंद रब्बिहिम, उस वक्त तुम्हारे सच्चाई के कदमों पर
اس حالت میں بھی تم ثابت قدم رہے. نہیں خوش نہیں ہو کہ تم چیوٹی کی شکل میں بھی ولایت علی ماننے کے قدموں میں ثابت قدم رہے. اب جملہ کہوں، چیوٹی ہو کے بھی قدم نہیں پھسلے. اب پتا چلا توحید پہ قدم نہیں پھسلتے، رسالت پہ قدم نہیں پھسلتے، قدم پھسلتے ہی ولایت. آپ کے قدم ہے، قدم صدقن ہے کیا؟ قدم صدقن سچائی کے قدم. صدق مانے سچائی، قدم قدم سچائی کے قدم سے مراد ہی ولایت علی ابن ابی کہ تمہارے قدم سبحان ولایت علی. لاکھ احسان. گل بڑی ساری گل ہے. سننا چاہتے ہیں قرآن میں سند. ماشاء اللہ. ایک گل میری سن لو، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ان رب اس بات کی دلیل ہے، رب جس ولایت کو منوانا چاہتا تھا تم نے اس میں یار کا مانا. ہم سمجھ آگی پتر. تم لوگوں نے سچائی کے قدم پہ ثابت ہوتے ہوئے عند ربہم اس طرح ولایت علی مانی جس طرح رسول اللہ منوانا چاہتے تھے. کتنی بڑی بات. جاگ نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. بغض حیدر کی نجاست ایسی نجاست ہے جسے آب زمزم بھی پاک نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. آب زمزم بھی نجس ہو گئے. سمجھ آئیے مطلب ہے. نہیں ہاتھ اللہ رکھیں. اللہ محمد آل محمد. اگلی گل میں آیت مکمل کر لینا، کل پھر اسی سے بحث کو پھر شروع کریں. قال الکافرون، جو انکاری تھے، منکر تھے، کافر تھے. قال الکافرون، کافرون نے کہا. معلوم ہوگا جیسا کہہ رہے تھے کافر تھے. ایک گل سمجھ لو یار، بڑی ساری گل ہے. بے شک نہیں چھوٹی گل ہے. کالا ماضی مطلق، ماضی مطلق کو زمانے سے پہلے ہوتا، قریب بعید نہیں ہوتا. گزرے ہوئے زمانے میں ہے مگر ہوتا زمانے سے پہلے ہے. یہ کالا زمانے سے پہلے. کالا الکافرون، اس وقت جب ان کے قدم ثابت قدم دیکھے نا، کالا الکافرون، کافرون نے کہا ان ھذا لساحر مبین. ان ھذا کون ہے؟ ان ھذا کون ہے؟ کوئی جتنی ہمت کی مارشا دس لیتے میں آجے گا آجے ماشاء آجے گا.
इन्ना हादा, यकीनन ये रसूल, काफिरों ने कहा इन्ना यकीनन हाजा रसूल, ये रसूल की तरफ है, हाजा रसूल। अब देखे बहुत बड़ी बात होगी, हाजा रसूल लसाहिरुम मुबीन, खुला हुआ जादूगर है। अब दलील मिल गई, तो रसूल की तरफ इशारा करके कहे खुला हुआ जादूगर है, वही काफिर है। गल समझा दीजिए पुत्र रानी। एक आदमी है उस्मान बिन अफ़्फ़ान सीस्तानी, जल्दी बात सुनते, कोई डर नहीं, वक्त है, रात जल्दी थी। उस्मान बिन अफ़्फ़ान सीस्तानी, एक आदमी तालिब में सीस्तान का रसाई कर, ये इल्म दीन हासिल करने के लिए बसरा उस वक्त इल्म का मरकज था। उस वक्त एक साहब थे मोहम्मद बिन इबाद, जो हमारे शिया उलमा में से मुत्तकी परहेजगार और उस वक्त के बड़े पढ़ाने के माहिर मशहूर आलिम माशाअल्लाह। ये वहाँ से सीस्तान चल के इसके पास आया, आके बैठा, उसको कहा कि मैं आपके पास पढ़ने के लिए आया। उन्होंने पूछा कहाँ का रहने वाला, कहता है सीस्तान का। इन्होंने फरमाया सीस्तान में जो खवारिज का मरकज है, कहता है मौला मैं खारजी नहीं हूँ। मैं आपसे कोई इल्म दीन लेने के लिए, हासिल करने के लिए आया हूँ। इन्होंने कहा कि मेरा एक वतीरा है, जो भी मैं जिसे अपना शागिर्द बनाता हूँ, उन्हें एक मैंने ख्वाब देखा है, वो ख्वाब मुझे किसी ने बताया है, तो इंतहाई मुत्तकी ख्वाब मैं पहले तुम्हें सुना देता हूँ, फिर आपकी शागिर्दी शुरू हो जाएगी। उसने कहा सुना। अब जनाब मूसा खुश रवि की अगर बंदे नसाए आपके पास है तो उसके ये वाक़या मौजूद है। अब जनाब उसने कहा कि मुझे है कि मुझे निहायत ही मोतबर मोमिन मुत्तकी ने सुनाया कि मेरा घर था, मैं एक रात सो गया और जल्दी नींद आती है या नहीं? अजल आदमी ने की जल्दी भले गोली न खाए, आए गोलियां नहीं जल्दी आदमी जी सेहतमंद सोया, ये कहता मैं सोया, ख्वाब में मैं ऐसे लगा कि मैं मर गया हूँ। ये सुना रहे उनको ख्वाब। वहाँ देखा कि मैदान हश्र है, मुझे प्यास लगी हुई है, मैंने देखा रसूल खुदा इमाम हुसैन जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ये खड़े हैं पानी पिलाने के लिए। मैंने गया सरकार हसन से, मैंने कहा मौला मुझे पानी दे। सरकार ने इशारा किया इमाम हुसैन की तरफ जाओ। सुभान अल्लाह। ये कहता है मैं वहाँ गया, सही ने इशारा किया जनाब रसूल खुदा की तरफ। ये कहता है मैं रसूल खुदा के पास गया, कहा मौला मैं तेरा उम्मती हूँ। इशारा किया जनाब अली की तरफ। मैं परेशान हो गया, सही पिला रहे हैं सारू को और मेरे लिए आगे भेज रहे हैं। क्या बात हुई? सुनावा मैं अगर जरा ख्याल न सुनाए। जब ये कहा तो उस वक्त सरकार दो आलम ने फरमाया इसलिए तुझे ये कोई पानी नहीं पिला रहा, इन्ना लका जारन, तेरा एक हमसाया है। जार मानी पड़ोसी, इन्ना लका जारन, तेरा एक पड़ोसी है। बोलो माफ करिए सुनाना है। यो सब अली जान वलम तन्हा हूँ, वो जनाब अली को बरमला सब करता है, तू रोकता क्यों नहीं? कल समझ आनी भी ऐसे सुभान का नाम लेके उस जमाना था उतर रहा ना, ज्यादा बातें नहीं करना। लम तन्हा हो, तूने उसको क्यों नहीं रखा?
گھبرا گیا کہتا ہے صحیح میں کمزور آدمی ہوں، وہ گورنمنٹ کا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، میری تو اتنی رسائی نہیں ہے کہ میں اس کو جا کے قتل کروں یا اس کو کہوں روک سکوں، میرے پاس کی بات ہی نہیں، میں تو اس قابل غریب آدمی ہوں بالکل۔ تو ہم آگے بسم اللہ سوئی نے کہا قتل کر لے گا؟ کہتے آپ فرمائے تو میں قتل کر دوں گا، فرمایا لے چھری لے قتل کر کے آ۔ واہ 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 علی وارث گل نہیں سمجھ آتی بھائی یار، تو گل سمجھے؟ علی وارث سرکار نے اسے تلوار دی، جا کے اسے قتل خواب میں قتل کر۔ کہتے اب جو میں گیا ایسے لگا جیسا میرا پڑوسی تھا مشکی کا، متقی کا، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں جو اندر گیا دیکھا وہ سامنے سو رہا ہے، تلوار میرے ہاتھ میں تھی اور میں نے وہی اسے خواب میں ذبح کر دیا۔ ذبح کر کے جب میں گھر آیا، میں نے ذبح کر کے اس سے گھر سے نکلا، میری جاگ آ گئی۔ میں نے کہا میں آدمی قتل کر کے آیا ہوں۔ ادھر جاگ سے ہوئی، ادھر آذان کا وقت ہو گیا، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ تھوڑا تھوڑا جب دن نکلنا، صبح نمودار ہونا شروع ہوئی تو ہمسایوں نے کچھ رونا شروع کیا۔ وہ سمجھ آتی بے بچڑے جن کے خواب حقیقت ہو جائے وہ ہے ولایت علی مانتے۔ کچھ آواز رونے کی آنی شروع، جب ہمسائے کی آواز آئے گی تو اس نے کنیز کو بلائے کہ ذرا کنار سنو کیا بات کیا ہو رہی ہے۔ اس نے آگے کہا کہ ساتھ والے ہمسائے کے گھر میں کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے اتنے تک دن تقریباً نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے سب مکمل کیا، میں جو نکلا باہر دروازے میں اس کا بیٹا اور بھی آدمی کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے پاپا کو رات کسی نے آ کے قتل کر دیا، ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہمیں خبر ہی نہیں کون آیا اور کس نے قتل سبحان کس نے کیا تھا۔ بے شک کہتا میں باتیں کر ہی رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور پولیس نے آ کے پورے محلے کو اپنے گھیرے میں لے کے جتنے بار ان کو شک تھا ان کو پکڑ کے لے کر جب لے گئے یہ کہتا ہے میں جب گھر آیا میں نے اپنے آپ کو کہا قتل میں نے کیا ہے، پکڑے وہ گئے۔ ان کا قصور ہی نہیں ہے، خواب میں قتل میں نے کیا اور وہ سچ حقیقت ہو گئی، میں نے کیا۔ پہلے اس نے کہا کہ ہمت کر کے کیوں نہ میں پولیس افسر کے پاس خود چلا جاؤں، اچھی بات۔ کہتا ہے پہلے تو میں نے ہمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اس کے کمرے میں گیا، میں نے اجازت لی، اندر گیا، جو ہی جا کے انہوں نے مجھے بٹھایا، کہنے لگا صحیح جو صبح آپ جن لوگوں کو گرفتار کر کے آئے تھے اس آدمی کا قاتل میں ہوں۔ تو تفتیشی افسر صاحب نے اسے اوپر سے نیچے کی طرف 3-4 مرتبہ دیکھ کے کہا تو جیسا آدمی اسے قتل کر سکتا ہے نہیں۔ وہ کھاؤں گا تو ہو گیا، تو نے قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے کیا۔ اب وہ کہتا ہے باچ جا یار تو نہیں کیا، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اسے قتل کرے۔ اس نے کہا کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ تفتیشی افسر اور بھی آ گئے تھے، تفتیش کر رہے تھے کیا ہوا کیا ماجرا ہوا۔ اس نے کہا میرے قتل کرنے میں کچھ داستان بس۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا پتہ کیا کہنا چاہتا ہے،
اسے کہا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بس خواب کی بات کی، کہتا ہے رک جا، فوراً آدمی بھیجے جتنی تفتیشی ہے یہاں آ جائے۔ سارے تفتیشی افسر آ کے بیٹھ گئے، جب آج کے بیٹھ گیا اب اسی نے کا بیان کریں آپ کیا فرماتے ہیں کہ خواب میں سارا خواب بتایا، سمجھے ایسے لیا ایسے میں حضور امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام بے شک بے شک سبحان اللہ سرکار نے مجھے چھری دی، چھری دی کہ میں نے اسے قتل کر دیا، آگے میں نے صحیح سے کہا میں نے اسے قتل کر دیا ہے، مجھے شراب طہورہ بھی پلائی، قتل میں نے کی، میں نے جو اصل تھا اس نے سارو کو دیکھا، سارو نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، سارو نے دیکھا، اس نے کہا کیا فیصلہ ہے؟ کہتا ہے قتل اس نے نہیں کیا رسول نے کروایا۔ خوش ہوئی دشمن ولایت علی